الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ خاک میں مل جائیں گے مذاق اڑانے والے، میرے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین کا فرمان انا کفیناک المستہزئین، اور ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ میں رب العالمین ان گستاخوں کے لیے کافی ہوں۔ سن لو اے دنیا کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہم اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہماری جانیں آپ کی حرمت پر قربان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ ان میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہ اپنا گھر بار، مال دے دے اور مجھے دیکھے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3363۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، اہل و عیال، والدین اور تمام دنیا سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے حکم کے عذاب کا انتظار کرو۔ اٹھائیے سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم الی آخر، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تو تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بخاری کی حدیث سے 6632 کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا تھا کہ واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے، تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اے نوجوانوں، کہاں ہے تمہاری جوانی؟ فیس بک کی جوانی دیوانی، واٹس ایپ کی اور یوٹیوب کی جوانی دیوانی، کل قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ آج جو ہم پر بڑا امتحان آیا ہوا ہے کہ ایک گائے کی پجاری، اس کا پیشاب پینے والی ہندو لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ برے الفاظ کہے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے پیارے بھائیوں کہ ہم اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دفاع کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر ہماری سکی مائیں قربان ہو، ان کے خلاف باتیں کی گئی تو میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم دفاع کریں۔ پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، میرے خلاف دیکھیے، آپ میرے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم کتنی غصہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے خلاف آج باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑ رہا۔ سن لو، کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا تھا، انتشار پھیلاتا تھا، گندی باتیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ کعب بن اشرف کا سر کون لے کے آئے گا؟ کیا خیال ہے آج ہم ہوتے تو اللہ اکبر کیا کہتے؟ او جی بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، ذرا بچے کو ٹیوشن سے لے آؤں، اول لیل ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے سب ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم حاضر ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4037 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے کعب بن اشرف کا سر لا کر نبی کی قدموں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھیے، میرے نبی کی عزت و ناموس پر آنچ
آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں تمہیں جو حاکم نہ بنا لیں، جج نہ بنا لیں، اور جو کوئی تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں پھر تنگی بھی محسوس نہ کریں اور مان لیں۔ اٹھائیے سورۃ احزاب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 57، بے شک جو ایذا تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوه، جو انبیاء میں سے کسی نبی کو قتل کر دے اس کو قتل کر دو۔ معجم الصغیر حدیث نمبر 659۔ ابو لہب کا عبرتناک انجام دیکھا دنیا نے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت اس کی مذمت میں نازل فرما دی۔ حقیقی چچا ہیں، اور حقیقی چچا دوسری ابو جہل مستدر حاکم میں ہے کہ دنیا میں اس کا کیا حال ہوا، مرنے سے پہلے اس کے جسم میں بدبودار پیپ بہنے لگی، تڑپتے تڑپتے فوت ہوا۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں جلتی سڑتی رہی، اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ آخر کار چند حبشی غلاموں سے گڑا جو ہے کھدوا کر اور لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو دور دراز جنگل میں ایک کھڑے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور آخر کا عذاب میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک نبینہ شخص صحابی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن جدا کس طرح کرتا ہے۔ ایک نابینا کے پاس ولد تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، نابینا اسے جو ہے وہ روکتا مگر وہ نہ رکتی، آخر دل برداشتہ ہو گئے۔ رات کو جب سوئی تھی تو کیا ہوا کہ نابینا نے چھری لی اور اس کے پیٹ سے آر پار کر دی۔ سنن ابو داؤد۔ وجہ کیا تھی کہ ہر دور میں جو ہے میرے نبی کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سن کر لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ہندو نہیں بلکہ ہندو سے مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے مسلمان ہو رہے ہیں، سکھوں سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جتنا اسلام کو دبانا چاہیں گے اتنا اسلام پھیلتا جائے گا۔ آخر میں ایک عیسائی جو ہے وہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، بل ہرٹ اس کا نام تھا، اور کتاب کا نام غالباً 100 ہے، اور اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے 100 لوگوں کے جو دنیا میں جنہوں نے کارنامے کیے تھے ان کی تاریخ پڑھی، لیکن وہ کہتا ہے میں مجبور ہو گیا اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی تو مجھے مجبور ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلا نمبر جو ہے دیا۔ اے پیارے بھائیو، اٹھو، صرف جلوسوں سے اور بینر لگانے سے اور اس طرح نہیں، اس طرح پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اوپر سنتوں کو جگائیے، سنتے پوری کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ